اب کڈنی پیشنٹس ہیں، اور 90% آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ کنٹینیوسلی بلڈ پریشر کی دوائی استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس پرانے طریقہ علاج میں تاحیات بلڈ پریشر نے اوپر جانا ہے، ختم نہیں ہونا، وقتی طور پہ کم ہونا ہے، تو جو وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا اثرات ہوں گے بلڈ پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ پرانے طریقہ علاج کی دوا یہ ڈائریکٹ بلڈ پریشر کو ڈاؤن نہیں کرے گی، معدے میں جائے گی، خون کو خراب کرے گی، گردوں پہ اثر کرے گی۔ یہ عام طور پہ دیتے ہیں گردوں سے اوور ورک لینے کے لیے، اس میں پیشاب باور دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، آہستہ آہستہ گردے فیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب گردوں کے وہ مریض، گلینڈز کے وہ مریض، گیلر کے وہ مریض، اور معدے کے گلینڈز کے مریض، پیٹ کی پرانی خرابیوں کے مریض، اور دودھ نہ ہضم ہونے والے، دونوں میں سلیشیا میں بھی، کلکیری کارب میں بھی، اور سیڑھیاں نہ چڑھنے پر تکلیف کو زیادہ محسوس کرنے والے، اب آپ کے پاس بڑی آسانی سے یہ 3-4 قسم کے شخصیات جیسے ہوتی ہیں، پرسنالٹی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے نقشہ بنتا ہے کہ ایسا بندہ ہو یہ سلیشیا میں ہوتا ہے، اس سے تھوڑا مختلف ہو کر یہ کلکیری کارب میں جاتا ہے۔ تو جب آپ اس حد تک پہنچے ہوئے جس کو ضرورت ہوتی ہے ان کے کہنے کے مطابق ڈائلسس کی، تو یہ ڈائلسس کی ضرورت کو بھی ختم کر دیتی ہے دوا، اس لیے جب اس کا جسم ورک نہیں کرتا۔ اب جب آپ ایسے کیس کو دیکھتے ہیں تو کبھی بھی آپ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ آج اس کے غدود بڑھ گئے ہیں، آج اس کا گردہ فیل ہو گیا ہے، آج اس کو کینسر ہو گیا ہے، دس از امپاسبل۔ وہ لوگ جو بگڑتے خراب ہوتے بریڈا کارب سے سسٹس کینیڈنسس میں چلا گیا، وہ بھی غدود کا مریض تھا، غدود کی گروتھ نہیں تھی، ابھی وہ چلتا پھرتا تھا، اس کو تکلیف اتنی زیادہ نہیں تھی، غدود میں اتنی پس نہیں تھی، لیکن ذہن اور جسم کمزور تھا، آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کو بریڈا کارب دے دیا، اب وہ کامیاب ہو گیا، اب وہ اس کی گروتھ جسمانی بھی اور دماغی بھی وہ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ سسٹر اسکین میں نہیں آتا، نہ وہ سلیشیا میں آتا۔ جب اس کی بخار کے نام پر یا اس کے پیٹ کی خرابی کے نام پر یا اس کو کبھی اس کو درد ہوئی تو اس کو دبانے کے لیے جب اس کو بگاڑا جاتا ہے، پھر یہ زیادہ سخت ہوتے اب یہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ کمزور ہو گیا ہے، اب اس کا سر درد ہونے لگا ہے، نہیں کھاتا تو سر درد تیز ہو جاتا ہے، اب اس کی گلینڈ زیادہ سخت ہو گیا، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو بعض رپورٹوں میں آتا ہے کہ یہ کینسر کی طرف جا رہا ہے، تو ابھی تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ وہ سسٹر اسکین کی صلاحیت ہے کہ اس کو درست کر دیتی ہے۔ جب یہ اگلے دونوں نمبروں پہ آتا ہے تو یہ برابر کے نمبر ہیں، سلیشیا اور کلکیری کارب، ان میں برابر کی افادیت ہے، یا وہ سلیشیا میں چلا جائے گا یا کلکیری کارب میں یا کسی اور دوا میں جس کی علامات ہوں۔ یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ جناب آپ نے لیکچر دیا ہے، ہم یہ دیکھیں مریض میں کہ ان 4 میں سے کون سی دینی ہے، ان 4 میں سے نہیں دینی ہے، پورے میٹیریا میڈیکا میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی دوا دینی ہے، یہ محدود تھوڑی ہے کہ آپ صرف 4 میں سے دوا دے کیجیے۔ یہ 4 کو تو یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ ان علامات کے ساتھ قریب جو لوگ سلیشیا کے اور کلکیری کارب کے ہوتے ہیں تو آپ دونوں میں سے دیکھیں کون سی بنتی ہے۔ ایک تیسری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یہ گلینڈز کا مسئلہ ہے، اس کو یہ پیاس کا مسئلہ ہے، اس کا دماغی طور پہ غصہ ہے، تیزی ہے، تو آپ اس کو یہ دیکھیں یار یہ تو کسی اور دوا کا، اگر یہ بریڈا کارب کا مریض نہیں ہے تو یہ بیوفو کا مریض ہو سکتا تھا، اگر یہ سلیشیا کا مریض نہیں ہے تو یہ کسی اور بڑی دوا کا ہو سکتا تھا۔ تو یہ سمپل کیس ہے تو فیٹولا کا، یہ دیکھنے کی بات نہیں ہوتی کہ اس کے آپ گلینڈز کی دوائی تلاش کریں، لیکن دوا جو فٹ ہوتی ہے وہ خود بولتی ہے کہ اس میں بیماریاں کون سی آئیں گی، علامات کے مطابق
وہ دوا جو کرونک ہے، آپ اس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ 16 صفر سائیکوسس کے لحاظ سے بھی کر لیتے ہیں کہ ان میں بھی بیماریوں کی نوعیت آتی ہے، تو آپ نے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے، اپنے کامیابی کے لیے، مریض کی شفا کے لیے، ہومیوپیتھک سسٹم کی ترقی کے لیے، اب بہت سے لوگ اس لائن کو اڈاپٹ کر چکے ہیں۔ پہلے ڈاواڈول ہوتے تھے کہ وہ کون سی بیماری میں سلفر ہوتی ہے، تو کون سی بیماری میں خارش ہوتی ہے، کون سی بیماری میں بخار ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک سسٹم میں پہلے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہومیوپیتھک میں بخاروں کا علاج نہیں ہوتا۔ پرانے لوگ تو کہتے ہیں یار یہ بیلاڈونا دے دو، یا کالی میوٹ دے دو، یا فیرن فاسٹ دے دو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، بیماری بخار نہیں ہوتا۔ تو اس موجود سے میں نے پھر بخاروں کا علاج کتاب کو مرتب کیا۔ اب لوگوں میں جب یہ دیکھا کہ یہ تو بیماریوں کے پیچھے لگ کے ہومیوپیتھک سسٹم کو، مریضوں کو خراب کرتے ہیں، خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم نے یہ مقابلے میں دوا کا انتخاب یہ اس کے گروپ اس لیے بنائے ہیں کہ یہ جب اچھی صلاحیت والا ڈاکٹر قریب کی دواؤں میں پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے پھر زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ ان ادویات میں سے ایک دوا کی سلیکشن جو بیسٹ ہے وہ کون سی ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر آپ قریب کی دوا بھی دے دیتے ہیں، اس میں فائدہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں جو فٹیسٹ میڈیسن ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ ہو گیا ٹائم؟ تو پھر جب آپ گریڈ کے ساتھ پھر سمجھ لیں، موسٹ امپورٹنٹ از مائنڈ۔ اف از اے پیشنٹ آف براٹاکارپ، وہ کرکیلے کارپ جیسا نہیں ہوگا، وہ براٹاکارپ میں ہی ہوگا، شرمیلا، بچنے والا، مہمانوں کے سامنے نہ آنے والا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل، جیسے یار اب یہ اتنی عمر میں بھی یہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، پڑھائی میں کم ہے، تو یہ سمپل ایسا ہوا۔ اب اس میں اس کے نیچر آف سسٹم، نیچر آف ڈیزیز، اس کو آپ نے ملایا تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے براٹاکارپ، سمپل بات ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ زیادہ خطرے میں چلا گیا ہے، زیادہ بیماری میں ہے، اب اس میں وہ علامات نہیں ہیں جو آپ یہ کہتے کہ یار اس کو تو میں نے کرکیلے کارپ دینا تھا، لیکن وہ کرکیلے کارپ کے جو ضروری علامات ہیں، جو اس کا پسینہ ہے، جو اس کا مائنڈ ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو انڈے کی خواہش ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ایک چھوٹے کام کو کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ جانا ہو، آپ نے یہ شیخو پری جانا ہو تو آپ پشاور کا ٹکٹ لے لیں، ایسی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ دوا اس کو فٹ ہوتی ہے۔ اگر زیادہ بڑی علامات کی دوا دیں گے اس کی سمٹم دے کر، تو وہ اس کو فٹنس کی بجائے اس میں اور کوئی ڈرا بیکس آ جاتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ میٹیریا میڈیکا میں سلیکشن آف میڈیسن کے لحاظ سے آپ کو یہ ضروری طور پہ یہ کنفرم ہو جانا چاہیے کہ سب سے اول ذہنی علامات یہ اگر ٹھیک ہوتی ہیں تو جسمانی علامات آٹومیٹیکلی درستگی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد فزیکل جرنلز انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ یہ جتنی 4 دوائیوں کا گروپ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ سارے سردی سے زیادہ سینسٹیو ہے۔ اب اس میں گرمی سے سینسٹیو مریض کا ان دواؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ یہی بیماریاں جو گلینڈز کی ہیں، غدود کی ہیں، جیسے آیوڈین میں ہے، جیسے کالی سلف میں ہے، تو یہی بیماریاں جب گرمی کے سکچ میں آتی ہیں، یہ بیماریاں وہی چیزیں، وہی پیٹ کی خرابیاں جب گرم کیٹیگری میں آتی ہیں تو یہ پھر وہ گروپ بنتا ہے، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لوگوں میں اب انشاءاللہ تعالی یہ جتنے لوگ اس لائن پہ وائٹل پریکٹیشنرز گروپ میں یہ بات سمجھتے ہیں، تو اب اس لائن پہ لوگ کوشش کر کے اپنی پریکٹس میں کامیابی کو محسوس کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ پریکٹس میں آسانی کے لیے، کامیابی کے لیے، اسٹڈی کی ہم یہ تو ایک لائن ہوتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ اس لائن پہ اسٹڈی کریں، علامات یہ ہوتی ہیں۔ جتنی زیادہ اسٹڈی ہوگی، جتنا نالج بڑھے گا، خاص طور پر فلاسفی کا، اتنے زیادہ آپ کے مریض ٹھیک ہوں گے، اتنا زیادہ ہومیوپیتھک سسٹم کامیاب ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ لو جی کاٹ لو۔